الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انسان جو اللہ کے احکام پہ نہیں چلتا نا، ایک بڑی وجہ اس کی ہے فنٹر گیری۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بولو فنٹر۔ جب تک ہماری صحت اچھی ہے، پیسہ ہے، عافیت ہے، ہم سمجھتے ہیں بھائی ہمیں کسی کے حکم پہ چلنے کی ضرورت نہیں، میرے کھوپڑی میں جو آتا ہے میں صرف اس کو مانتا ہوں۔ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ حلال کیا، حرام کیا۔ جب تک صحت اچھی ہوتی ہے نا اور پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو یہ باتیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بتایا، یہ سب واقعات قرآن کی اسی آیت سے متعلق ہیں، اسی کی تائید کے لیے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ہٹ کے نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ واقعہ کی، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، آپ ان کے بیان سنا کریں، آڈیو بیان پڑے ہوئے ہیں ان کے نیٹ پر۔ انہوں نے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک شخص تھا جو صبح و شام علماء کو، مولویوں کو برا بلا کہتا تھا۔ بہت دولت دی تھی اللہ نے اس کو، بہت صحت دی تھی۔ جب دولت بھی ہو، صحت بھی ہو، تو مولوی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں جب بھی مولویوں کی بات کرتا ہوں تو پھر بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ میں ان کو برا کہہ رہا ہوں جو سب مولویوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نفرتی مذہب سے ہوتی ہے۔ اب مذہب سے براہ راست نفرت کا اظہار کر نہیں سکتے تو بیچ میں رگڑتے کس کو ہیں؟ مولویوں کو۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی لوگ پتہ ہے اپنے قوم کو کیسے الو بناتے ہیں؟ یہ صبح و شام مولویوں کی برائی اپنے لوگوں کے دل میں بٹھاتے ہیں، یہ مولویوں نے کیا ہوا ہے، یہ مولوی منجن بیچ رہے ہیں، یہ مولویوں نے اپنی چودراہٹ کے لیے مشہور کیا ہوا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تاکہ لوگ مولویوں سے جڑے رہیں۔ پھر یہودیوں والی آیتیں فٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہودی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے تاکہ یہودیوں کی چودراہٹ ختم نہ ہو، تو مولوی بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ لوگ ایک دم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی جو عوام ہے نا، ابے یہ تو بالکل وہی کام ہو گیا جو کس نے کیا ہے؟ یہودیوں نے۔ اور بھائی یہودیوں کا کب عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں؟ اور یہودیوں نے تو ساری علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لی تھیں۔ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہہ رہا ہے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ باپ کبھی کنفیوز ہوتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے؟ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا آیا، یا تو بچھڑ گیا تھا بچپن میں، وہ تو ایک الگ بات ہے، جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتا ہے، ایک دن بیٹا آیا آپ کنفیوز ہیں یہ میرا ہی ہے پڑوسیوں کا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اپنے بچے کو سب پہچانتے ہیں بھائی، تو اللہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی ہے۔ تو قادیانی کیا کرتے ہیں؟ منجن کیا بیچتے ہیں؟ ابے مولوی اتنی نفرت مولویوں کی اپنی عوام کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، پھر اگر کوئی مولوی ٹھیک بات بھی کر رہا ہوتا ہے نا، دلیل دے رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ منجن بیچ رہا ہے۔ یہ مولویوں سے ہٹانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو گمراہ کر سکیں۔ جب آپ کسی کوئی غلط آدمی آپ کو اپنی طرف لانا چاہے گا نا، تو پہلے صحیح لوگوں کی نفرت بٹھائے گا آپ کے دل میں۔ جب صحیح لوگوں کی نفرت بیٹھ جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اب آپ کا کوئی بابا رہے گا ہی نہیں، پھر جس کو چاہے بابا بنا لیں آپ، تو پھر وہ غلط آدمی اپنے آپ کو بابا بنا کے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے، ہوتے وہ بھی بابا ہی ہیں، بس لفظ بابا کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جو فینز ہیں، فالوورز ہیں، انہوں نے یہی کیا۔ ابے یہ میں کیونکہ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، یہ میں نے قادیانیوں سے بھی بحثیں کی ہیں، ہمارے اسکول میں قادیانی بھی پڑھتا تھا، تو جب ان سے بات چیت ہوتی تو ان کے ابا کے پاس بھی ہم جاتے، بس وہ ایک ہی جملہ ہی، دیکھو بیٹا مولویوں، میں تو مولوی نہیں تھا اس وقت، دیکھو بیٹا مولویوں کے چکر میں نہیں آنا۔ پھر مولویوں کی کچھ غلط چیزیں بھی بعض دفعہ ہوتی ہیں، سارے مولوی ایک نمبر تھوڑی ہوتے ہیں۔ ان مولویوں کے کوئی غلط مولوی ہے، اس کا اسکینڈل ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا، کوئی مولوی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، جو 2 نمبر مولوی تھا، اس کو، یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، ہر باطل کا یہ طریقہ ہے، یاد رکھ۔ ایک منکر حدیث تھا ہمارے محلے میں، قرآن کو نہیں، حدیث کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی یہی کرتا۔ ہم ینگ تھے، نوجوان تھے، تو ہم پہ محنت کر رہا تھا وہ کہ یہ دیکھو مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولویوں نے منجن بیچا ہوا ہے، مولویوں نے دکانداری چمکائی ہوئی ہے، مولویوں یہ سارے پہلے مولوی کی نفرت آپ کے دل میں بٹھائیں گے۔ اس کے بعد جا کے جب آپ بالکل مولوی لیس ہو جاؤ گے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ خالی کاغذ پہ تحریر لکھنا آسان، پہلے پرانی تحریر کو مٹایا جاتا ہے، پھر اپنی مرضی کی تحریر اس میں ڈالی جاتی ہے۔ تو جتنے لوگ کہتے ہیں نا مولوی فرقہ پرست ہوتے ہیں، تو ان کا بھی مقصد ہے پہلے آپ کو کسی صحیح فرقے سے ہٹایا جائے، پھر اپنا والا فرقہ پہنا دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب منجن ہے، خوب سمجھ لو۔ آج صبح جو ختم نبوت کے آئے تھے عالم جو تقریر کر رہے تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، تو یہ تو میرا مشاہدہ ہے، تو یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا کہہ رہا تھا میں، یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ہاں، تو وہ جو تھا نا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ جو واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بڑا سیٹ تھا، اللہ نے بڑی دولت دی تھی اس کو۔ اچھا یہاں بھی ایک تصوف کی بات بھی سن لیں، جتنے بھی
بھی اہل اللہ اولیاء اللہ گزرے ہیں نا، جیسے باطل لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے مولوی لیس بناؤ، علماء کا اعتماد ختم کرو، اس میں جب ختم ہوگا تو اپنی مرضی کی تشریح اس کو پہنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اہل حق کا بھی یہ طریقہ ہے کہ پہلے دنیا کی محبت نکالو، پھر اللہ کی محبت اس میں ڈلے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی، تو دو بابے بھی ایک دل میں نہیں آ سکتے۔ اہل حق بابا کو نکالیں گے تو باطل والا بابا بولو گھسے گا دل میں، چاہے نام اس کو بابا کا نہ تو، لیکن گھسے گا، ہوگا وہ بھی بابا ہی۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لو اہل اللہ کیا کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے شیخ کے پاس گئے تو حضرت نے ہمیں ایک ذکر بتایا، لا الہ الا اللہ، فرمایا اس تصور کے ساتھ کرنا ہے ذکر، تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ لا الہ، دل میں تصور کرنا ہے اللہ کے سوا سب کو معبودوں کو نکالا جا رہا ہے، اس میں دنیا کی نیت بھی کرنی ہے، گاڑی بنگلوں کی نیت بھی کرنی ہے، کوئی نہیں ہے الا اللہ، صرف کون ہے؟ تو لا الہ الا اللہ میں بھی لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ پہلے دل کو خالی کرو گے گندگی سے تو پھر معرفت کا نور پیدا ہوگا۔ دو محبتیں، گٹر سے محبت بھی ہو اور عطر سے محبت بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ میلے کچیلے بھی ہو اور اسی ٹائم پہ آپ صاف ستھرے بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ارے کیا ہو گیا بھائی جان؟ جب آپ میلے کچیلے، بغلوں میں آپ کے پسینہ، گندگی، تو گندگی دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اسی گندگی میں اسپرے چھڑک لو تھوڑا سا خوشبو کا، اس سے ہو سکتا ہے وہ اسپرے اس گندگی سے مل کے کوئی نئی بو بن جائے۔ کیا بن جائے؟ کوئی نئی بو، یا کم از کم اس میں جو چمک ہے، فریشنس ہے، وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ میں سے خوشبو آئے اور آپ اچھے لگیں تو پہلے آپ نہاؤ، پہلے اس گندگی کو دور کرو۔ جب جسم بالکل سفید کاغذ کی طرح ہو جائے، اب اس پہ خوشبو کا بولو چھڑکاؤ کرو۔ ساری دنیا میں یہ اصول ہے، گاڑیاں دھلتی ہیں اس کے بعد اس پہ کریموں کی گھسائی ہوتی ہے، تو یہ ساری دنیا کا اصول ہے۔ بیوٹی پارلر میں جب آپ کا منہ صاف کیا جاتا ہے نا، اس پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی جائے گی، پہلے اس کو صابن سے دھویا جاتا ہے، اسی پسینے پہ نہیں میک اپ کر دیا جاتا۔ تو ساری دنیا کا اصول ہے، تو خوب سمجھ لیں، اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو غیر اللہ کو پہلے، غیر اللہ کے گٹر جو دل میں ابل رہے ہیں نا، بنگلوں کے، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کے گٹر جو ابل رہے ہیں دل میں، مجھے لگ رہا ہے ریاض ملک میرے خلاف کہیں کیس نہ کر دے، کیس نہ کر دے بھائی۔ میں بحریہ ٹاؤن صرف ایک مثال کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ ڈیفنس بھی اس میں داخل ہے، کلفٹن بھی اس میں داخل ہے، ٹرینڈ چونکہ، بلکہ مجھے تو پیسے دو، میں بحریہ ٹاؤن کی پروموٹ کر رہا ہوں، ایک پلاٹ فری میں دے دو مجھے، کیا خیال ہے؟ جن کو نہیں بھی پتا بحریہ ٹاؤن کا، ان کو بھی پتا چل گیا، یہ تو بھی میرا دماغ گیا اس طرف۔ تو جو گٹر ابل رہے ہیں نا ہر وقت، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت نہیں ابل رہی، دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں۔ اتنی محبت آج مسلمان کے دل میں ہے دنیا کی۔ نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ ابے تیری نظر دنیا کی طرف ہے، پاؤں تیرے روز بروز قبر کے قریب ہو رہے ہیں، کم بخت جا کدھر رہا ہے، دیکھ کدھر رہا ہے، جا قبرستان رہا ہے۔ دیکھو ہم میں سے جتنے لوگ بھی زندگی لے کر آئے تھے، اب کسی کے 10 سال 20 سال، کسی کے 30 سال باقی رہ گئے، تو کیا مطلب؟ روزانہ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ہر سیکنڈ ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو جا کدھر کو رہے ہیں؟ اگلے سال کیا ہوگا؟ جس کی زندگی میں 10 سال رہ گئے تو 9 سال رہ جائیں گے، اس سے اگلے سال 8 سال رہ جائیں گے، تو ڈیلی وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا ہے، یار وہاں میرا پلاٹ ہے یا نہیں ہے، وہاں کنسٹرکشن کا کام سریا وریا صحیح مقام چل رہا ہے، بھائی دل کہاں ٹکایا ہوا ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا رکھو میرے بھائی، لیکن دنیا سے دل لگانے والا پرلے درجے کا بے وقوف اور انٹرنیشنل احمق۔ حکیم اختر صاحب کہا کرتے تھے انٹرنیشنل احمق رحمہ اللہ تعالی، چھوٹا بے وقوف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ تو اور اس کو اللہ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں۔ سب سے بڑی دنیا کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی اس کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی، سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن سے نہیں، اور آتی بھی ہے تو بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی، اس کی خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دنیا کی چڑیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو خواب میں۔ تو جو اہل اللہ کا معمول ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہم جب حضرت کے پاس گئے فرمایا یہ ذکر کرنے سے پہلے 2 مثالیں سوچا کرو۔ ایک مثال یہ کہ جب تک سفید کپڑے کو دھویا نہ جائے اس کو نیل نہیں لگایا جائے۔ سفید کپڑے کو نیل لگا کے کیسی چمک پیدا ہوتی ہے نا، تو میلے کپڑے کو نیل نہیں لگتا، پہلے گندگی صاف ہوگی اس کے بعد نیل لگے گا۔ اسی طرح جب کسان نے کوئی اچھے درخت لگانے ہوتے ہیں، سیب، انار، انگور کے باغات، تو پہلے جھاڑیوں اور جھاڑ بجھکڑ کو صاف کرتا ہے، ٹریکٹر چلا کے ساری جو جنگلی گھاس اور یہ سب چیزیں اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اسی میں سیب کے بیج کی کاشت کر دی اس نے۔ فرمایا کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں، اس گٹر
گٹر کی اس گٹر کو دل کو اس گٹر سے صاف کرو، پھر اللہ دل کے اندر داخل کرو۔ کھوپڑی شریف میں معزز لوگ بھی بیٹھے ہوئے، دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں کھوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو معزز ہیں ان کے علاوہ کی کھوپڑی کی بات کر رہا ہوں تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا۔ تو ہاں، تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ، وہ حکیم اختر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے، بہت بڑے سیٹ تھے، بہت دولت دی اللہ نے انہیں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، پیسہ بھی ہے۔ دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں؟ مولوی، جو نماز روزے کی بات یہ کرو یہ نہیں کرو، نماز پڑھنے آ جائے، پر کیا رکھا ہے نماز میں؟ دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے، 2 گھنٹے ابھی دیکھو سرینا مارکیٹ بھری ہوئی ہے، تاجر کے پاس جانے کی فرصت، تراویح شرابی تو گئی، کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے 10 روزہ پڑھ کے چلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے، لیکن میجورٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے۔ رمضان کی آخری راتیں 2 طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں، ایک عید کی شاپنگ والی تجارت، ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں، تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں ضائع نہیں کروں گا، مفتی صاحب ان رات 10 دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی، پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہ عید کی راتوں کی کمائی ایک طرف، ریٹ ڈبل کر کے بھی پہناؤ، پہن لیتا ہے، سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے۔ تو میرے بھائی یہ آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں، رمضان اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت، دعا، نماز، اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، پھر طاق راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، بچے بھی پال لیں آپ نے، لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہے ہو تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو، یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو، تو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ تو وہ جو شیٹ صاحب تھے نا، پیٹ بھرا ہوا بزنس چل رہا ہے، تو برے کون لگے ان کو؟ مولوی نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، بھائی نماز جاؤ تو پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہیں، زکات دو، غریبوں کا خیال کرو، بھائی ہمیں پتہ ہے، ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اچھا اس طرح کی چیزیں بہت برا بلا کہتے تھے ہر وقت۔ کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نا، اللہ معاف فرمائے، 2 نمبر مولوی، تو پھر ساری زندگی مولویوں کے وہی برا کہتے رہے۔ ادھر ایک انگلش لینگویج ٹیچر آتے تھے، جب وہ آتے نا تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود مجھے بتایا، کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا سی بات پہ مولوی ایسے، مولویوں نے یوں کر دیا، کہنے پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی، پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے، پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے پھر پڑھایا، کوئی ذرا سی بات یہ مولوی ایسے، تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا، وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایکچولی اصل میں بچپن میں نا کچھ ہو گیا، کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے، تو آپ کا قصور نہیں ہے سر، اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی، سمجھ رہے ہیں نا اب میں کیا بولوں، تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا، تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر، لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کائنڈلی آپ کس کو فوکس کریں؟ کلاس کو فوکس کریں۔ تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے، فرق بھی نہ کر رہا ہو، سارے مولوی ایسے، یہ بولا کرو بھائی اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو نفرت ہوگی نا۔ تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا، پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے، اور اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے، موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے، یہ والی موت بڑی ڈینجرس، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور رپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ بھئی یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اب وہ کمزور ہونا شروع، ٹینشن بھی، ڈپریشن بھی، صحت بھی خراب، کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا، ہضم نہیں ہو رہا، ظاہر ہے آنتیں گل رہی ہیں۔ تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا، پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی، جتنوں کو داڑھی رکھی سب سے پہلے انہوں نے، توبہ استغفار کی انہوں نے، جتنے مولاناؤں کی غیبتیں کی، سب کو بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ جائے، نمازیں بھی شروع کر دی، اچھی موت دنیا سے، مر گئے بیچارے وہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن دماغ سیٹ ہو گیا۔ یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، ورنہ جو بدبخت ہے نا اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے، وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی، اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹو انتم حینئذ تنظرون، کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار، ہمارا یہ باپ، ہماری یہ ماں، میری یہ بیوی، میرا یہ شوہر، میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی، میرا یہ بھائی، میری یہ بہن، یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو کتنی تمنا ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لا تبصرون، تم یہ منظر
منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین. اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو, تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے, میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں, میں طاقتیں میرے پاس ہیں, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا تم اگر تم سچے ہو. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے, موت سے نہیں بھاگ پا رہے, اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا. مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں, مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے, کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے. مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی. دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے رپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے بولو؟ مائیکل جیکسن. کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں, اس نے جتنی کی ہے نا, میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے, جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے منہ پہ چھینکتے تھے, پھر بھی نہیں مرا وہ, ہے نا. ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا نا کرونا کے دنوں میں, تو سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا, تو ایک دوست آیا, اس نے فوراً سگریٹ اس کے منہ سے لی. بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا, زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں, سگریٹ لے کے نا فنٹر بنتے ہیں نا, یہ لیا اور کش لیا. بولا کیوں؟ لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے, میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں, چھٹے میں نے بھی لگا لی. اب بتا کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہے پرابلم یہ ہے کہ مجھے کورونا ہو گیا. سٹے اس کے اندر. تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے, اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی بولو؟ مائیکل جیکسن نے کی تھی. اور ہم تو چھینک رہے ہوتے ہیں, مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے, کوئی جرثومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے, ہمیشہ ماسک میں گھومنے والا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی. ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے, یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا, ڈاکٹروں سے سوال, یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرا کیوں. حساب کتاب تو ہم بعد میں لیں گے, لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا, تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے. تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے. گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے نا, جو اس سے میچ کرتے تھے, ان سب کی سودے بازی ہوئی بھی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی, پہلے سے طے ہے. اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتھلی پیسے دے رہا ہے, اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوا ہے نا ایک طرح کا, جیسے انشورنس میں ہوتا ہے. بھائی آپ کو کوئی شخص کہے کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے, آپ دو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی. لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھ دیے جائیں تو بھی آپ کہو گے نہیں. بہت زیادہ پیسہ باندھ دیں گے تو آپ یہ رسک لوگے, یار ضروری تھوڑی ہے اس کے گردے خراب ہو. ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم, اس کے گردے عام طور پہ شوگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں. ابے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا, یہ تو بڑی ہائیجینک غذائیں کھاتا ہے, صحت کو مینٹین رکھتا ہے. تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید ہے خراب نہیں ہوں گے, ہر مہینے کروڑوں روپے فری پھوکٹ کے آ جائیں گے. اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرثومہ لیس, جراثیم لیس زندگی, اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے. کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھمکا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھایا. وہ پرانے ٹھمکے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے. وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے, ڈانس بھی ایسا لایا نا کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں, تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی وہ نہیں تھا. ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکے. رات کو سویا ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں, جراثیم وراسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مار کے نا ذبح کیا, جراثیموں کو اپنے ہاتھوں سے. کوئی پکڑا بھی گیا نا بھائی, جراثیم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ساری بلڈ پریشر 24 گھنٹے چیک ہوتے تھے. ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ 4-8-9 سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا, وہ بھی جب کہ دماغ کی رگ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے. ہمارے یہاں تو بی پی جب چیک کرتے ہیں کیا خیال آ گیا, کیا ہو گیا بھائی ہم لوگ کا بی پی 40 ہے, نیچے کا 40 چیک کیا ہے. میں نے کہا 40 میں تو مر جاؤ گے, انڈے کھا رہے ہیں بوائل کر کر کے. 40 تھا, 40 میں کوئی ہوتا ہے کسی کا نیچے کا بی پی؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی, تم لوگ جاؤ یہاں سے, نکلو, ہمارے اوپر کیس بن جائے گا, نکلو یہاں سے. انڈے ونڈے کھلا کے میں نے کہا دفعہ یہاں سے بھاگو, چلو کیس بن جائے گا. یار اتنے جنازے مفتی صاحب کے گھر سے اٹھے, پتا چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی. 2 مشینیں ہوں گی جیسے چیک کیا ہو. یہ تو ہمارے یہاں ہیلتھ کا حال ہے, انڈے منڈے کتنے کھلا, صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ. تو کس قدر صحت کا خیال, کس قدر صحت کا خیال مائیکل جیکسن. لیکن سویا ہے, صبح پولیس بھی گئی اٹھانے کے لیے تو نہیں, پوری کوشش کر لی کہ بھائی آرمی کس سے, ہماری پولیس کو بھیجتے اس کا باپ بھی اٹھتا, ہماری پولیس کو بھیجتے نا تو باپ بھی اٹھتا. غلطی ہوئی امریکہ سے. تو اللہ نے دکھا دیا 50 سال کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے. اتنی عزت, اتنی شہرت, اتنی دولت, سکسیس, کامیابی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے, وہ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی. لیکن جب لائف کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنے کا وقت آیا, پوری جوانی میں جو اسٹرگل کی, محنت کی, اس کو کیش کرانے کا وقت آیا, موت بڑی ظالم چیز ہے. قرآن میں ایک نہیں درجنوں جگہ پہ اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم, جب ان کا ٹائم آ جائے گا نا,
ایسی کی تیسی. اللہ کہتے ہیں لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون, گھنٹے منٹ نہیں, ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے بھی آگے پیچھے ہو کے دکھائیں گے. اسی میں دم میں تو ہو کے دکھا دے, مار دوں گا اس کو میں, کچھ بھی کر لے, وہ وجہ کچھ بھی بن جائے ماروں گا میں. اب دنیا بڑی ہیلتھ سے وہ خوش تھی نا کہ یورپ میں لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئی تھی, 80 سال. ہیلتھ کے خیال کیا لوگوں نے, تو اب کیا ہوا کہ مر ہی نہیں رہے تھے لوگ. یورپ میں, امریکہ میں لوگوں کی ہیلتھ, انہوں نے بہت میڈیکل سائنس میں ترقی کی, ہماری طرح نہیں ہے. ہمارے یہاں تو 60 سال کے بعد ایکسپائر ہے. ایسی حالت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے کہ یار کیا بیچارے کی حالت بن گئی, لڈو کھا رہا ہوتا ہے اس عمر میں بھی. یعنی بہت ہی ہم لوگ کا حالت تو خراب ہے نا. یورپ میں بہت انہوں نے کیئر, اس کی وجہ سے کیا لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا. اللہ ایک کرونا کی لہر لائے, کروڑوں کو مار دیا اس کرونا نے. ہزاروں کو نہیں مارا, پتہ ہے کرونا نے کروڑوں کو مارا ہے کرونا نے. میں گیا تھا نا جب اٹلی, تو وہاں میں نے بہت بوڑھے دیکھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب جب آپ آئے ہو نا تو بہت کم بوڑھے ہیں یہ, کیونکہ یہاں اتنے بوڑھے ہو گئے تھے. کرونا کی ایک لہر چلی ہے, جھاڑو کی طرح سب کو اس نے کیا کر دیا, صاف. جبکہ انہوں نے وہ احتیاطیں بھی, بے احتیاطیاں بھی نہیں کی جو ہم نے کی ہیں. اگر وہ بے احتیاطیاں کرتے آدھے ملک خالی ہو جاتے. ایسے کرونا کی لہر چلی ہے. کس قدر SOPs پر عمل کرایا, کیا, کرنا چاہیے ان احتیاطوں پہ عمل, لیکن ایسی لہر آئی ہے اٹھا کے پٹخ دیا اس نے. قبرستان بھر گئے, جگہ نہیں ملتی تھی. قبرستانوں کی جو ہے نا, قبروں کی قیمتیں اتنی کہ جلانا شروع کیا. بھائی اتنی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ, اور سب سے پہلے ڈاکٹر مرے ہیں اس میں, سب سے پہلے ڈاکٹر. کس طرح لڑو گے بھائی اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا, انہوں نے پوچھا اللہ سے, مستند واقعہ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, کسی ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی روایات میں, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون درست ہے کہ اے اللہ اگر یہ سارے حادثے تیر بن جائیں اور چلانے والا بہت طاقتور ہو, اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو, تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں؟ تو کہا گیا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو. جب کوئی بہت طاقتور ہو نا, محلے کا دادا ہو, اور آپ کو بندوقیں بھی ہوں, کلاشنکوف بھی ہوں, بہت بڑا گینگ ہو, اور آپ ٹھٹھٹے پہ ڈرتے رہو, بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بھاگنے کا جب آپشن نہیں ہے, ایک ہی آپشن ہے, آپ بھی اسی کے گینگ میں شامل ہو جاؤ, اس سے کیا کر لو, دوستی. اللہ سے لڑ نہیں سکتے, کتنی ہی سائنس ترقی کر لے, ابھی بھی ایسی خطرناک بیماری ہے. میرے تو ہر شعبے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا, وہاں ہیلتھ بہت لوگوں کی اچھی ہو گئی ہے, لیکن وہاں کی بیماریاں بھی بہت ڈینجرس ہو گئی ہیں. کینسر کے پیشنٹ ایسے خطرناک, اتنے خطرناک پیشنٹ, کسی کا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹروں نے, کسی کی آنتیں نکال کے باہر رکھ دی. یہ سارے بیماریاں آپ کو UK میں بھی ملیں گی, یورپ میں بھی ملیں گی, امریکہ میں بھی ملیں گی. لڑ رہے ہیں لیکن اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. ایسی خطرناک بیماری ہے. بستر مرگ پہ آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وہاں بھی لوگ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. بھائی ہمارے یہاں تھوڑے زیادہ ہیں اور وہاں کم ہے, لیکن ہیں, لڑ نہیں سکے اللہ سے. تو بھائی یہ ڈپریشنوں اور ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کریں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے, جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں, اس سے آپ کیا کر لیں, بولو دوستی. سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ ٹینشن دینا ختم کر دے گا؟ لوگ پھر یہاں ایک سوال کرتے ہیں, اچھا ہم اللہ سے دوستی کر لیں, دوستی کا مطلب نماز, روزہ, زکات, حج اور سارے حکامات کو فالو کریں, زنا چھوڑ دیں, یہ سب, کیا وہ ٹینشن نہیں دے گا؟ تو ٹینشنیں تو دنیا دینداروں پہ بھی آتی ہیں. بھائی وہ دے گا ٹینشن. پھر بھی یعقوب علیہ السلام سے اس نے بچپن میں بچہ چھین لیا, حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ماننے والے تھے. وہ ٹینشن دے گا, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں ڈال دے گا, یہ جو میں تمہیں پریشانی دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں بلکہ دوست بن کے دے رہا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کی ٹینشن میں اور اللہ کے فرما بردار کی ٹینشن میں. یہ میں دوست بن کے دے رہا ہوں, دشمن بن کے نہیں دے رہا. جب دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آئے 100% یقین ہوتا ہے اس تکلیف میں مجھے فائدہ ہے. مثال کے طور پر, بس یہ مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. 2 آدمی ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آ کے اس نے ٹیکا ٹھوک دیا آپ کے کولے شریف میں, ٹھیک ہے نا, آپ کی چیخ نکلے گی, آپ رکھ کے لگاؤ گے ایک تھپڑ, تو نے مجھے یہ ٹینشن کیوں دی. لیکن اگر فوراً وہی آدمی ایک سرٹیفکیٹ نکال کے دے کہ میں ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوں, آغا خان میں بڑی پوسٹ پر ہوں, اور کورونا پھیلا ہوا تھا, ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جو تمیز سے نہ لگوائے جا کے کولے میں گھسیڑ دینا اس سے وہ کووڈ سے بچ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تم مڑتے, تمہیں تکلیف ہو, میں ٹھوک دیا. اب جب آپ کو دیکھو گے کہ یار یہ واقعی سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے, اور جو اس نے ٹھوکا ہے وہ بھی ویکسین ہے, ساری اس کے پاس رپورٹیں ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ ماہر بھی ہے اس فن کا, تو پھر آپ اس کو تھپڑ لگاؤ گے؟ بلکہ جو تھپڑ آپ نے لگایا تھا آپ کہو گے سوری, یہ دوسری تشریف پہ بھی ایک ٹھوک دو تاکہ کام کیا ہو جائے. ابھی ایک تشریف, یہ دونوں تشریفیں اللہ نے بنائی اس لیے ہیں کہ کام پکا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اب غصہ آئے گا آپ کو, بلکہ آپ کہو گے سر میں نے جو آپ کو تھپڑ لگایا, کائنڈلی میرا تھپڑ, تشریف تو تھی ہی, اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے.
تو آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے، آپ چائے پلاؤ گے، سوری کرو گے۔ بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اسے ٹینشن آتی ہے، بوکھلا جاتا ہے، خودکشی کی طرف جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، عذاب ہے اس کے لیے۔ جو اللہ سے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہے، ان کو پتا ہے ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتا، وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا، غزوہ احد میں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے، بہت شہادتیں ہوئی تھی، تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی؟ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون۔ دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخم ہی نہ پہنچے، وہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہے صرف ٹینشن ان کو ملے، نہ 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 نہ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھائی، جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشیں ہوں گی، دونوں طرف زخم ہوں گے، تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نیک پہ بھی آئیں گی برے پہ بھی آئیں گی، یہ جنت تھوڑی ہے۔ لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں، انہیں بھی پہنچے ہیں، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں نہیں ہیں، یہ فرق ہے تم میں اور ان میں۔ تو ٹینشن مت لو کہ اللہ یہ کیا، وہ بھی زخمی ہم بھی زخمی، تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہیں، زخم برائے زخم، تمہیں اس زخم پہ کیا ہے؟ امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی، جیسے میں نے واقعات سنا ہے نا جو شہداء کے، ہم نے خون کی خوشبو سونگی ہے، تو اس پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو کی 2 ٹکے کی اوقات بولو نہیں۔ یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا، وہ توبہ کی علماء سے بزرگوں سے، اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا۔ ایسے واقعات، کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک اور واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے، ساری زندگی دولت کمانے میں لگی نا، ان بنگلے بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، اب ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا، اب ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا، ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان۔ اب ان کی سوچ دیکھو، اب جب آخری وقت تھا نا جس دن ان کو پتا تھا انا للہ میرا ہونے والا ہے، انہوں نے وصیت کیا لکھوائی؟ وصیت کیا لکھو؟ وصیت میں کسی لوگوں کا خیال ہوگا اب لکھوا رہے دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا، حج بدل کرا دینا، ٹھیک ہے نا، میری جو ہے وہ اماں کے لیے کنواں وہاں پہ کھدوا دینا، میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے ثواب کی نیت سے، شاید اس بہانے کچھ ہو جائے، دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا، یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا۔ لوگوں کا یہ خیال۔ وصیت کیا کر رہے ہیں صاحب؟ کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فوری طور پر ڈیفنس میں بہت بڑا بنگلہ خریدو اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو، میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے۔ آگے الفاظ سنیے، کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے، ان کے ہزار گز کے بنگلوں کے مالک ہیں، تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ، کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا نا، ایک نارمل گھر ہے، تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنٹے کھیلنے والے، لٹو کھیلنے والے، میں جانتا ہوں ان کو، 2 ٹکے کے تھے نہیں، آج کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم، ہاں، تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی اوقات سمجھ میں آئے۔ ابے تو اوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار، تو چھوڑ اس کو، ابھی تو جا رہا ہے قبر میں، آخری منزل کی طرف جا رہا ہے، وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش، وہ کہیں گے تو کھرب پتی تھا یا تو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا، جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تجھ سے پھر بھی کیا ہے، کیا خیال ہے؟ جو سیٹ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی رکشہ والا اس پہ رش کرتا ہے، یار عظیم انسان ہے یار، کوئی بات نہیں، پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے تو عظیم انسان نا، ٹماٹر والا تو نہیں ہے نا، اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تو لیٹ جا، مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے، یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے پھر تو لیٹ جا، مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے۔ اگر وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تو وہیں لیٹا رہے، میں ٹماٹر پہ کیا ہوں، خوش ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی دنیا دو، یہ لفظ یاد رکھ لو، یہ کیا ہے، 2 ٹکے کی ہے۔ تو اللہ نے سورہ واقعہ میں یہی منظر کھینچا ہے، بھائی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو، جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہی ہے، تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے حوالے کر دو۔ آگے ہم چلتے ہیں جلدی بس اس کو میرا سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا
نہیں ہے. نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے. خوب سمجھ لو, نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں, ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, یار یہ کیا. ابے چھوڑو, تمہارے ذمے جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو, لگانے کی کوشش کرو, لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا, قبول کر لے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے, غلاموں کی طرح جو کام لگایا نا وہ کرو کام. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا مزہ ہی نہیں آ رہا, نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ, تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ, آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا, آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. میں گیا, وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں, وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے, تنخواہ, فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی. اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے. سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا, جو کام کرنے کے لیے, وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے, آپ بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا, فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا, وہ کام لگائے, نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو. بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یار نماز میں کیا فائدہ, دل ہی نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے, تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے, تجھے پڑھنا پڑے گی, اور نماز پڑھ, سلام پھر, پتلی گلی سے نکل. تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ایمان والوں کی, لغویات سے بچتے ہیں, فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ, نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں, فائدہ ہے, آپ کی صحت کیا ہوگی, اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں, 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ, ٹھیک ہے نا, پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے, آخرت کا ہو, اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, لوگوں کے کام آ سکوں, تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا, آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے, اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو, بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے, اچھا ہے, چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں, روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں, وہ کام ہے, کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے. یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا, تہجد, تراویح اور دعاؤں کا, یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا. تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی, وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے. دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں, وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں, بھائی کھیل لیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو, تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں, کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے, ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے, ہمیں سونے نہیں دیتے, ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز, ہماری نیند غائب. تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی, بھائی تھانے میں رپورٹ کرو, اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق. میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے, یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھو امریکہ میں, لندن میں, پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا, تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو, پڑوسی پولیس کو فون کرے گا, پولیس آئے گی, بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے, آہستہ کر آواز, اپنے گھر کے اندر سن, محلوں کو کیوں سنا رہا ہے. تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے. جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں. تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ, اس سے ایوائڈ کرتے ہیں, اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں, جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں. ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں, اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے, کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود
نہیں ہے, قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا, تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں یار اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہیں تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا, دل تڑپتا ہے, منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے, لیکن نبی نے کیا فرمایا, وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں, تبھی مسواک کا حکم دیا, نہانے کا حکم دیا, خوشبو کا حکم دیا, صاف کپڑے پہنے, پاک کپڑوں. لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال, لمبا سفر, لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو, تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ, بال نہیں کاٹ سکتے, کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا, احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں, یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں, صابن نہیں لگاؤ, خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے, نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا, ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے, بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے بولو, بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں, اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا, ہم نے ٹرینڈ کئی دفعہ کرا لی, اب کیا ہے قصر بھی سنت ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے, لیکن حج میں کیا ہوتا ہے, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے, کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا, کسی کی بچی کا, کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا. اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام, اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے, مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا, وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے, اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا, 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, صحابہ کا اجماع ہے, 3 ہوتی ہیں, بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے, لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس, امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے, امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے, احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں, اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل, امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں, امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں, امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں, اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں, اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے, پرہیزگار لوگ تھے, وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا, تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں, لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک, کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے, سلام دعا کرے, اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے, اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا, وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ, چلو آگے میرے بھائی. جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے, تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے, فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو,
کرتے ہیں یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ, تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہ گیا ہے؟ بیوی. تو 4 شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں برا بلا کہا کروں, وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ, حقوق کی برابری کے ساتھ. تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. مجھے, میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کو نہیں ہوگی. جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی تیل گئی. سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, اچھا میرے بھائی ایسی کی تیسی کا وہ بنا لینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت ہے. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا. کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. اب کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دی. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چینج, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا؟ آپ سے معاہدہ ہوا. 2 نمبریاں, ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا 1 سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ. اس کا فون آ رہا ہے, بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا؟ آپ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا. اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو؟ نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلا جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں, آپ کی ضرورت ہے نا واش روم. جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کسی سیاست دان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا, پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں؟ حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ٹائم پہ پڑھنا, کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے؟ ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو,
اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً اثر پڑھ لی, یعنی اثر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے, تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتہ, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتہ ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتہ ہو, آپ سے کم پتہ نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو, یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم, یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی, ایسی کوئی حدیث نہیں. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں, وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, وہ ٹائم بچانے کے لیے تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے, اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے, بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے, یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے, جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے, اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کے مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے, ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا, کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے, دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں. آگے چلتے ہیں ہم. اولئک هم الوارثون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا, کیا انعام ملے گا بھائی, اللہ کتنے پیسے دے گا؟ ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے, کتنا زیادہ بیان کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ, تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دی, چھپا ہوا ہے, اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں.
آگے اللہ فرماتے ہیں، اس میں پھر اور بہت سارے حکام ہیں، وقت بہت کم ہے، آگے میں نے سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے حکام دیے، 5 منٹ میں جلدی جلدی۔ پہلا حکم اللہ نے یہ دیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو۔ اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا نا نا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو۔ آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے، اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار، منہ کالا کرنے والی، اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار۔ اتنا گندا غلیظ جرم، اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو، نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو، اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے، بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے، شکل سے شریف لگتا ہے، کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں چمارے والے، اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بغیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ۔ یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی، مسلمانوں کے نہیں ہے۔ یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے، میری وائف کا فون آیا ہے، مجھے اپنی بیوی سے، جب مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے۔ ایک خاندانی آدمی ہے، دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے، خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے۔ بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے، عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا۔ تو یہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، بھنگی اور چماروں کے کام ہیں۔ اللہ کو اتنا غضب ہے، اور یہ تو اللہ نے غیر شادی شدہ کے بارے میں کہا۔ شادی شدہ کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ ان کو تو زمین میں گاڑ کے کیا کیا ہے نبی نے؟ پتھر مارے۔ حالانکہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا غضب، اللہ کا حکم، نبی بھی رحم دل ہے، نبی تو نہیں چاہتے تھے اس طرح کریں، لیکن حکم کس کا ہے بھئی؟ اللہ کا۔ اب میرے پاس آپشن نہیں ہے، زمین میں گاڑ کے پتھر مارے گئے، پتھروں سے زندہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے رجم کیا جائے گا، نا 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 نا۔ جو شادی شدہ یہ زنا کر رہا ہے اس کو تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے۔ اتنا غلیظ، اتنا پلید عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں۔ تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں، انگریز کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتے آخرت کو، ان کو کرنے دو، یا فیس بک پہ دینا شروع کر دو بھنگی چمار۔ میں آپ لوگ کے لیے، جو آپ میں سے یہ کر رہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے بھائی، پہلی فرصت میں کیا کرے؟ وہ توبہ کرے، یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اس گندے عمل کے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے، کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں، بلا وجہ عورت پہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے پورا لعان کی آیتیں نازل ہوئی، وقت کم ہے، پھر کبھی ڈیٹیل بتائیں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی، یہ پاک دامن ہے۔ اسی وجہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھو حضرت عائشہ کا ایسا مقام ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ ان صحابی کا مقصد تھا مردوں میں، ان کا مقصد کیا تھا؟ مردوں، لیکن نبی کو ایک دم ذہن کس کی طرف گیا؟ عائشہ۔ تبھی بعض تابعین جب حدیث بیان کرتے نا تو جیسے آتا نا ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ سے نا 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 نا، وہ کہتے حبی رسول اللہ، نبی کی جو چہیتی تھیں، سب سے محبوبہ تھیں عائشہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے، وہ یہ لقب لگایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ۔ تو ان صحابی نے کہا مردوں میں، فرمایا ابوہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر، نہیں آئی بات میرا خیال ہے، فرمایا عائشہ کا باپ۔ تو نام یہاں بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ عائشہ۔ تو حضرت عائشہ کی فضیلت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ عائشہ بھی محبوب اور عائشہ کا کہ والد بھی محبوب۔ تو اس لیے اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے آپ کی پاک دامنی کو نازل کیا۔ اسی وجہ سے جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ فاسقہ سمجھتا ہے ان آیتوں کی روشنی میں، وہ اسلام سے خارج۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں، یہ مفتی لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ بھائی ہم کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے، نام اس کے ٹھیکیدار ہیں۔ جو نکل گیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا، اسلام کی مارکیٹ سے شارٹ نکالنا تو اللہ کا کام ہے بھائی، بتانا مولویوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنا بھی براڈ مائنڈڈ نہیں بنو کہ دائرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ کوئی اس میں رہے نہیں۔ اب کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں کہوں یہ مسلمان ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ گیا مسلمان بھائی جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے؟ تو اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنو، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں۔ بیلنس ہونا چاہیے۔ تو دائرہ اسلام سے جو نکلے گا تو وہ مارکیٹ سے خود ہی نکلا ہے، ہم نے تھوڑی نکالا ہے، ہم بتائیں گے بھائی یہ نہیں ہے۔